آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 37۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہے ہیں، فتلقى آدم من ربه کلمات، پھر آدم علیہ السلام کو اپنے رب کی طرف سے چند کلمات سکھائے گئے، فتاب علیہ، پس اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں اتارا، جنت سے آپ کو اس زمین کی طرف بھیجا، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ یہ مدت 500 سال تھی جب آپ جنت میں رہے، تقریباً 500 سال آپ جنت میں رہے، اور بعد نے کہا یہ صرف 43 سال ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں آدم علیہ السلام کو اتارا گیا زمین میں، اور حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا۔ آدم علیہ السلام ان کی طلب میں میدان عرفات میں گئے اور ان سے وہاں پر ملاقات ہوئی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جنت کی نعمت پر جانے پر 200 سال روتے رہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 300 سال آپ روتے رہے، اور 40 دن نہ آپ نے کچھ کھایا نہ آپ نے کچھ پیا، مسلسل زاروں قطاری کے ساتھ روتے رہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پوری کائنات میں جتنے آنسو ہیں ان سب سے بڑھ کر حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو ہیں۔ کائنات میں جتنے بھی کسی نے آنسو بہائے نا، تو سارے آنسو شامل بھی کر دیے جائیں نا، تو پھر بھی جو آدم علیہ السلام روئے نا ان کے آنسو سب سے زیادہ ہے۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث مبارکہ ہے، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو چند کلمات سکھائے، اور فرمایا وہ کلمات کیا ہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے رب ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیے، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ لیکن ایک یہ حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں آپ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو آپ کو کلمات سکھائے تھے وہ یہ ہے کہ اے اللہ رب العزت، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو بڑی رحمتوں والا ہے، تو بڑا بخششنے والا ہے، تو بڑا رحم ہے، اور تیری تسبیح ہے ساری کائنات میں، اور اے اللہ رب العزت ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیے، بے شک تو رحم فرمانے والا ہے اور تو ہم پر رحم فرما، اور پھر آپ کی توبہ قبول ہوگی۔ یہ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے۔ لیکن امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ نقل کی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جو کلمات سکھائے جب آدم علیہ السلام نے صورتاً توبہ گناہ کر دیا، تو اللہ رب العزت نے آپ کو جو کلمات سکھائے تھے وہ یہ ہے کہ اے اللہ رب العزت، تیرا نام بڑی برکت والا ہے، تو بڑا رحم رحیم ہے، تو بڑا رحمان ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یا اللہ، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ کے ساتھ تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، تو مجھے معاف فرما دے۔ اب جب آدم علیہ السلام نے یہ کہا نا انی اسألک بحق محمد، کہ ہم تجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے سوال کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا آدم یہ محمد کون ہے؟ آدم بتا یہ محمد کون ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے عرض کی یا باری تعالیٰ، جب تو نے مجھ میں روح پھونکی تو میں نے عرش معلیٰ کی طرف دیکھا، تو وہاں پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں یہ جان گیا کہ وہ ذات جس کا نام تیری ذات کے ساتھ لکھا ہے وہ کوئی عام ذات نہیں، وہ تیری بارگاہ میں بڑی مقبول ذات ہے،
تو نے نہ کسی فرشتے کا نام لکھا ہے، تو نے نہ کسی مقرب فرشتے کا نام لکھا ہے، تو نے نہ کسی انسان کا نام لکھا ہے، تو نے نہ کسی نبی کا نام لکھا ہے، تو پھر وہ جو نام تیرے نام کے ساتھ لکھا ہے نا، وہ بڑا برکت والا نام ہے، وہ بڑی پسندیدہ تیری شخصیت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم، تو نے بے شک سچ کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نہ بنانا ہوتا تو آدم میں تجھے بھی نہ بناتا۔ یہ ساری کائنات میں نے ان کے لیے سجائی ہے، تو آدم میں نے تیری توبہ کو قبول فرما لیا۔ اب ایک روایت میں یہ آتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس روایت کو علامہ ابن جوزی نے بھی لکھا ہے، اور دلائل النبوہ میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور المستدرک میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ آدم علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل امین آئے، اور حضرت جبرائیل امین نے آ کر آپ کو کہا کہ اے آدم، آپ اتنا عرصہ ہو گیا آپ کو روتے ہوئے، کیا میں آپ کو وہ کلمات نہ بتاؤں کہ جس سے اللہ رب العزت آپ کی توبہ قبول فرما لے؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، تو مجھے بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا آپ یہ کلمات کہیں کہ باری تعالیٰ کہ بے شک تو توبہ قبول فرمانے والا ہے، تیرے علاوہ کسی کی حمد نہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، تیرے علاوہ کسی کی تسبیح نہیں، تو ساری کائنات کو معاف فرمانے والا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ کے ساتھ میری توبہ کو قبول فرما۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کی توبہ قبول فرمائی، اور پوچھا کہ آدم، تجھے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا کس نے؟ تو کیسے جان گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرش کے کنگروں پہ یہ لکھا ہوا دیکھا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ محمد الرسول اللہ، کہ بے شک اے اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جب آپ نے کہا میں نے یہ وہ کلمات دیکھے تو باری تعالیٰ میں جان گیا کہ وہ ذات بڑی بابرکت ذات ہے، تیری پسندیدہ ذات ہے، اس کے علاوہ کائنات میں تجھے اس سے زیادہ کوئی محبوب نہیں ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ اے آدم، بے شک میں نے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں پوری کائنات نہ بناتا، لولاک لما خلقت الافلاک، فرمایا کہ اے محبوب، اگر میں نے آپ کو نہ بنانا ہوتا تو میں اس افلاک کو بھی پیدا نہ کرتا۔ اور پھر اللہ رب العزت فرمایا کہ آدم، جب تو نے میرے محمد کا وسیلہ دیا تو میں نے تیری توبہ کو قبول فرما لیا۔ اب بعض علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ فتاب علیہ، توبہ سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو، جو اس نے غلطی کی ہو اس پہ وہ شرمندہ ہو جائے، آنسو بہالے، یہ اللہ رب العزت کی بار کی طرف رجوع ہے، یعنی اپنے گناہ سے مڑ جانا۔ اور حضور نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو ایسی توبہ کرو کہ دوبارہ، سچی توبہ کہ دوبارہ تم کبھی گناہ کی طرف نہ جاؤ۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا نا یا رسول اللہ مت توبۃ نصوحا، کہ توبۃ نصوحا کیا ہے، سچی توبہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ انسان جو گناہ ایک بار کر لے پھر اس پہ شرمندہ ہو جائے، پھر ساری زندگی اس گناہ کی طرف نہ لوٹے، یہ سچی توبہ ہے۔ انہ ھو التواب الرحیم، کہ بے شک اللہ رب العزت توبہ قبول فرمانے والا اور بہت مہربان ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ کلمات سکھائے، اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ جلیلہ کے ساتھ آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآمین۔ اور نماز میں ہم پہنچے تھے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں اور اللہ کی برکتیں ہوں۔ یہ آپ یاد بھی کرتے ہیں یا صرف میں سنا ہی جاتا ہوں؟ کوئی یاد بھی کرتا ہے یا صرف میں سناتا ہوں؟ یہ التحیات للہ
والصلوات والطیبات، اے اللہ میری ساری زبان کی عبادتیں، میرے سارے بدن کی عبادتیں، میری ساری مالی عبادتیں تیرے لیے ہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور یا نبی آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں اور اللہ کی برکتیں آپ پر ہوں۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیں۔